السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے جو حلال رزق کما رہے ہیں اور بھلا کر رہے ہیں لوگوں کا۔ آج کا واقعہ الفرڈ فیٹ صاحب کا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق مسیح برادری سے تھا، گاؤں میں رہتا تھا، چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا وغیرہ کرتا تھا، اپنے خاندان میں پڑھا لکھا زیادہ میں ہی تھا۔ تو مجھے اب گھر والوں کی طرف سے بھی تھا، دوستوں کی طرف سے تھا جو شہر میں رہتے تھے کہ بھئی یہاں آ کے کام ڈھونڈ لو تو یہاں پہ اچھا کام مل جاتا۔ اور ایک ہمارے گاؤں کا ہی بندہ تھا جو اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا لیکن وہاں جا کے بڑا سیٹ ہوا تھا، سب کچھ آ گیا تھا اس کے پاس۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں ہوتا تھا کہ یار جانا چاہیے۔ کہہ رہے پھر اللہ کی کرنی ہوئی، میں نے بھی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی میں جاؤں گا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ چل شاباش۔ تو اب کہہ رہے میں آ گیا اور وہاں پہ میں نے چھوٹی موٹی جاب شروع کر دی، آفس بوائے وغیرہ کی۔ کہتا لیکن میں نے دیکھا کہ شہر میں لوگ سست بہت زیادہ ہیں، سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور بار بار آفس بوائے کو بلا رہے ہوتے ہیں اور اپنی پلیٹوں میں کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں کھاتے، کپوں میں بوتلیں گلاسوں میں چیزیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، بس ایک ایک دو گھونٹ پی کے۔ تو ڈالو ہی نہ اتنا یا منگواؤ ہی نہ اتنا جتنا تم نے ضائع ہی کرنا۔ کہہ رہے اس طرح لوگوں کو میں دیکھتا جا رہا کہ کوئی چھوٹا سا اپنا کام بھی نہیں کوئی اٹھ کے خود کرتا، ذرا کام کے لیے مجھے بلا رہے، حالانکہ سامنے چیزیں پڑی ہوتی تھی کہ تم تلاش کرو یہ وہ۔ کہہ رہے لیکن میرا کام تھا، میں نے کہا چلو کر لوں گا۔ لیکن سست بہت لوگ ہیں شہر میں، جو کہ میں سمجھتا تھا بڑے صحیح تیز لوگ ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح معاملات ہوتے گئے، لیکن مہینے کے بعد تنخواہ ملتی تو کچھ بھی نہیں، محنت اتنی زیادہ تو تنخواہ 20,000 25,000 بنتی، اور اب زیادہ تنخواہ کے لیے مجھے دو جابس کرنی پڑتی، اور 2 جابس کرنے کے بعد میری صحت بھی بہت خراب ہونے لگ گئی۔ میں نے کہا یار سونے کے لیے صرف 3-4 گھنٹے ملتے ہیں، اب کروں کیا۔ اب اسی طرح معاملات چل رہے تھے، میں نے اپنے دوستوں یاروں سے ڈسکس کیا ہوا تھا، اور جدھر جاب کرتا وہاں پہ بھی دوست بن جاتے، ان سے بھی ڈسکس کرتا، وہ کہتے ہم تیرے لیے اپلائی کریں گے، تیرے لیے کچھ کریں گے، لیکن اب اللہ جانے کون کرتا کون صرف میرے سے مذاق کرتا۔ اب اسی طرح لگا ہوا تھا۔ ایک دوست نے کہا کہ یار ایک جگہ جاب آئی ہے تو ادھر تو فوراً اپنے کاغذات بھجوا دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کاغذات وغیرہ جو تھے وہ بھجوا دیے، اور اللہ کی کرنی ہوئی مجھے وہاں سے پیر کو کال بھی آ گئی اور کہا کہ فوراً انٹرویو کے لیے آ جائیں۔ کہتے ہیں میں انٹرویو کے لیے پہنچ گیا تو وہاں پہ ایک بڑی اچھی میڈم تھی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے۔ کہتا ہے کہ میں خدا سے ان کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ ان سے باتوں میں نے ان کو اپنی سٹوری بھی بتا دی کہ جی شہر میں بڑا تنگ ہوں میں، بڑا میرا دل ٹوٹا ہے شہر سے، تو یہاں تو لوگ اپنا کوئی کام خود کرتے ہی نہیں، اور اتنا زیادہ کام کرواتے ہیں اور پیسے ہی نہیں دیتے، اور بہت تھوڑے پیسے دیتے ہیں، تو اس میں گزارا تو نہیں ہوتا۔ میڈم نے کہا کہ ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہو تم۔ ان سے میں نے کہا کہ جی میں خاص ریکویسٹ کرتا ہوں، بہت بڑی کمپنی ہے تو یہاں پہ کوئی اچھا حساب کتاب میرا بن جائے۔ تو میڈم نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے لیے ہم کوشش کریں گے کہ تمہارا کوئی اچھا سا حساب کتاب بن جائے، کوئی اچھی سیلری وغیرہ مل جائے تمہیں۔ کہہ رہے تو اللہ کی کرنی ہوئی وہاں سیلری اچھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اتنا کام بھی نہیں تھا وہاں پہ، اور میں بڑا تقریباً ریلیکس ہی رہتا تھا، اپنی نیند بھی پوری کرتا تھا، اور زندگی میں میرے اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ اور پہلی دوسری تاریخ کو وہاں آفس میں بہت لوگ تھے، وہ کام کرنے والے لڑکے لڑکیاں، وہ میری بڑی ہیلپ بھی کر دیتے تھے، کوئی مجھے 500 روپیہ دے دیتا تھا، کوئی 1000، تو کوئی اتنا۔ کہہ رہے اللہ کی کرنی ہوتی کہ میرے پاس مہینے کے اینڈ میں 40-42 ہزار روپیہ اکٹھا ہو جاتا تھا میری تنخواہ کے ساتھ، جو مجھے تھوڑی بہت بخشش وغیرہ یہ وہ جو خوش ہو کے لوگ دیتے ہوتے تھے۔ کبھی کسی کے گھر سے کوئی چیز لے آتا جس کا قریب ہوتا، کبھی کسی کا کوئی پرسنل کام کر دیتا، تو اس صورت میں اتنا اکٹھا ہو جاتا تھا۔ اور کہہ رہے اب میں بہت خوش تھا۔ میں نے کہا چلو یار جاب کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کہتے اب مجھے میڈم نے بلایا، انہوں نے کہا کہ الفرڈ تم زیادہ کمانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں کیوں نہیں کمانا چاہتا، تھوڑے بہت قرضے بس رہ گئے ہیں تو وہ میں نے کہا وہ بھی ہو جائیں، لیکن اللہ کا کرم ہے اتنے میں بھی میں خوش ہوں۔ کہا دیکھ لو ایک اپرچونٹی ہے یہ، اب آفس میں ورک آیا، پروجیکٹ ایک آیا، تو تم اگر اوور ٹائم لگاؤ تو 14-15 ہزار روپے ایڈ ہو جائیں گے تمہاری سیلری میں۔ میں نے کہا اس سے تو اچھا اور کچھ نہیں، آپ کریں، میں تیار ہوں کام کے لیے۔ کہا دیکھ لو میں تمہارا نام پھر بھجوا رہی ہوں۔ میں نے کہا جی بھجوائیں آپ۔ اب یہ کہہ رہے کہ لیکن جو آفس تھا
وہ دن میں تو بڑا اچھا تھا، لوگ اتنے بھرا ہوا آفس اور سکون کا، مطلب کہ اس طرح تو نہیں کہ ڈر نہیں لگتا تھا، اتنے لوگ تھے. لیکن کہہ رہے رات میں تو آفس اتنا خوفناک، اور چند لوگ جو صرف کام کر رہے ہیں اور مشینیں جو چل رہی ہیں. کہہ رہے باقی تو اتنا سناٹا اور ایک خوفناک سا ماحول. کہہ رہے اتنا بڑا آفس اور کوئی نہیں. کہہ رہے اب اسی طرح خیر 2-4 دن تو میں گھبراتا رہا. پھر اس کے بعد میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ رات میں دیکھنا اور آفس پورا خالی کروانا. کہہ رہے کہ اب میں اسی طرح آفس خالی کروا رہا تھا تو میں نے دیکھا جو لفٹ ہے وہ نیچے جا رہی. میں نے کہا نیچے ابھی گراؤنڈ فلور میں خالی تو کروا کے آیا ہوں، تو نیچے لفٹ کس نے بلا لی؟ یار میں لفٹ میں بھی بیٹھ گیا، میں نے بھی بٹن دبایا تو میرے لیے رکی، اور میں پہلے وہ نیچے جانا تھا پھر اس نے اوپر جانا تھا. میں بٹن وغیرہ دبایا، سمجھا شاید کوئی ایرر ہو، لیکن وہ لفٹ نیچے چلی گئی. کہہ رہے اب میں نیچے جا کے نکلا وہاں سے باہر، تو ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو دیکھا آگے وہی والی میڈم کھڑی ہوئی. پھر میں تھوڑا آگے گیا ہوں تو اور آگے جا کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا میڈم آ جائیں اوپر، تو اب آپ کی گاڑی باہر ہی کھڑی ہوگی تو چلی جائیں اس میں. تو کہہ رہے میڈم نے آگے سے مجھے کہا کہ تم بہت گندے اور غلیظ انسان ہو، تو میں تو تم سے بات بھی نہیں کرتی، تو دفع ہو جاؤ. کہہ رہے میں نے کہا میڈم کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ؟ کہہ رہے اور انہوں نے انتہائی درجے کی مجھے گالیاں بھی بکتیں اور بہت مجھے گندا کر دیا، بہت بری باتیں کہتی جو میرے سے برداشت نہیں ہوئی، اور میں کہتے کہ رونے کی حالت میں سیڑھیوں سے اوپر جانے لگا. لیکن پھر مجھے سیڑھیوں چڑھتے ہوئے خیال آیا کہ چلو یار ہم لوگ غریب ہیں، ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، لیکن عزت تو ہے نا ہماری. میں اگر اپنا کام ٹھیک کر رہا ہوں اور وقت پہ کر رہا ہوں اور کوئی خرابی میرے سے نہیں ہوئی، تو میڈم نے کیوں سنایا؟ کہہ رہا کہ میرا دل ہوا ذرا جا کے پوچھوں. کہہ رہا لیکن دیکھا وہاں پہ کوئی میڈم وغیرہ کچھ بھی نہیں. کہہ رہے وہی اندھیرا، وہی سناٹا، وہی وہاں پہ ایسا ماحول، خاموشی اتنی شدید. کہہ رہے وہیں پہ کوئی ایک کالا سا سایہ مجھے نظر آیا جو کہ تقریباً 10 فٹ اونچی ہوگی، کوئی عورت نا کالے سے لباس میں. کہہ رہے جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک عورت تھی اور وہ لمبی سی. کہہ رہے میں گھبرا گیا. کہہ رہے اس کا ہاتھ میری طرف بڑھا اور مجھے باقاعدہ کمر پہ ایک ناخن لگا، اس کا اچھا خاصا زخم ہو گیا مجھے. کہہ رہے میں پھر اللہ اللہ کر کے خدا کر کے کیسے میں نے کہا کہ لفٹ کا کچھ بن جائے، لفٹ آ جائے نیچے، اس میں بھاگ جاؤں. کہتے پھر میں گھسا لفٹ میں، اور ایسا لگا میرے گھسنے کے بعد جیسے کوئی چیز بعد میں لفٹ سے ٹکرائی ہو. کہتے پھر میں اوپر چلا گیا. لیکن یہ واقعہ میرے دل اور دماغ پہ تھا اثر انداز، لیکن زیادہ مجھے اس چیز کا دکھ ہوا تھا کہ وہ میڈم اتنی اچھی، انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے اتنی اچھی جاب دلوا دی، اپرچونٹی دلوا دی، جو 2 جابس کر کے اور لوگوں کے کام کر کے بھی پیسے نہیں ملتے تھے، وہ یہاں پہ دفتر سے مل رہے ہیں مجھے. کیونکہ انہوں نے مجھے کیوں اتنی بری باتیں کہہ دی. کہہ دی کہ اب اگلا دن آیا تو ان میڈم نے بلایا مجھے، انہوں نے کہا یہ میرا لنچ ہے تو تم گرم کر کے لے آؤ نا. کہہ رہے اسی طرح وہ گھر سے لاتی ہوتی تھی تو میں گیا گرم کر کے نا ان کو بڑے غصے سے بڑھا دیا. انہوں نے کہا الفٹ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو خیر ہو، میں نے کیا کہہ دیا تمہیں جو اتنا غصہ میرے سے اتار رہے؟ کہہ رہا میڈم کل آپ نے اتنا ذلیل کر دیا تھا، تو ہم غریبوں کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے لیکن عزت تو ہوتی ہے نا، آپ نے کیسے کیوں بے عزت؟ وہ کہتی میں کیوں کروں گی تمہیں بے عزت؟ مجھے کیا ضرورت ہے ایسی بات کرنے کی تم سے، بلکہ میں تو تمہارے کام کے ٹورڈز بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں تمہاری، ایسی تو کوئی بات نہیں. کہتا میڈم کل آپ نے یہاں پہ ذلیل کیا. وہ کہہ رہی میں کدھر، رات میں میرا تو گھر اتنی دور ہے، میں کیوں آؤں گی یہاں پہ؟ تو کہہ رہا آپ یہاں پہ تھی نا گراؤنڈ فلور. اللہ کے بندے کیا ہو گیا تمہیں؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تم بریک میں آنا میرے پاس. اب بریک میں یہ گئے تو میڈم نے وہ CCTV فوٹیج کہہ رہی یہاں پہ تم کھڑے کس سے باتیں کر رہے ہو، اور یہ کیا ہے یہ فوٹیج فلکنگ کیوں کر رہی ہے؟ کہہ رہے کیمرہ وہاں پہ فلکنگ کر رہا اور ایک بار بالکل بلیک آؤٹ ہو کے صحیح ہوا. تو میڈم بھی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ذرا دھیان سے کام کیا کرو اور اپنا خیال رکھا کرو. تو مجھے بھی لگ گیا کہ یہ کیا ہے، لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ بڑے لوگ ہیں، شاید کوئی ویڈیو میں ایڈٹ کر کے تو مجھے بیوقوف بنا رہے ہوں. کہہ رہے میں کوئی اتنا سیاںا تو نہیں تھا، نہ کوئی ویڈیوز کے بارے میں جانتا تھا. کہہ رہا اب اسی طرح معاملات ہوئے. اب اگلے دن پھر وہی لفٹ کا معاملہ ہوا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ پھر میرے ساتھ وہی حادثہ ہوا، وہی کالی لمبی سی عورت، اور پھر سے اس نے میری کمر پہ وہی اپنا کوئی ہاتھ یا کوئی چیز ماری تو میں زخمی ہوا، اور اب دیکھا تو اچھا خاصا زخم تھا.
کہہ رہے اب پھر تیسرے دن میں پریشان تھا، میں نے کہا اب نیچے بھی جاتی رہے، میں نے نہیں جانا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو گیا، کوئی آوازیں نیچے سے اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ مجھے نیچے جانا پڑا، کیونکہ میرے اوپر ہی تھی ذمہ داری وہاں کی۔ کہہ رہے اب میں نیچے گیا، میں نے وہ ایک کمرہ بند تھا جدھر سے آواز آ رہی تھی کہ کوئی چوہا وغیرہ نہ ہو وہاں پہ۔ کہہ رہے میں نے اس کو کھولا اور وہاں کا جو فرنیچر ہے وہ میری طرف موو ہوا، اور ایک کرسی جیسے اٹھا کے کسی نے ماری ہو مجھے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگا، وہی کالی سی لمبی سی عورت نظر آئی۔ خیر میں کہہ رہے ہیں خدا کا نام لے کے کسی بھی طریقے سے اس میں لفٹ میں گھس گیا، اور اللہ کی کرنی ہوئی لفٹ چل پڑی اور اوپر گیا میں۔ کہہ رہے اب اوپر گیا تو میں نے دیکھا دیواروں پہ جیسے خون کے دھبے وہ پڑے ہوئے۔ کہہ رہے اور ایک کمرے سے نا ایک بچے کی نا بال، وہ فٹ بال تھا، وہ باہر آیا۔ کہہ رہے میں نے اس کمرے میں دیکھا تو وہاں بہت سارے بچے کھڑے ہوئے۔ کہہ رہے میں اور ڈر گیا، میرے وہیں پہ پسینے چھوٹ گئے، میری حالت خراب، میرے جوتے اتر گئے، میں اتنی تیز سے بھاگ رہا، گر رہا، میرے سے میری ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو رہا، میری ٹانگیں کانپ رہی اتنی زیادہ۔ کہہ رہے پھر ایک کمرے سے بہت ساری آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی فرنیچر اٹھا کے پھینک رہا ہو، اور ایک طرف سے آوازیں آ رہی جیسے بچے ہنس رہے ہیں، اور وہی وہ جو اور دیوار کے اوپر نا ہاتھ کے نشان چھپنے لگ گئے۔ کہہ رہے میں نے دیکھا کہ یہ جیسے کوئی ہاتھ زور زور سے دیواروں پہ مار رہا۔ کہہ رہے اب میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے دیکھا تو وہ لال رنگ کے نشان دیواروں پہ ہاتھ کے چھپ رہے، لیکن اس میں انگوٹھا نہیں تھا۔ کہہ رہے وہیں پہ میری حالت اتنی خراب، میں بالکل بے ہوش ہو کے جیسے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے میں باہر لے کے گیا بڑی مشکل سے، اور میں اپنے گھر چلا گیا۔ کہتے ہیں صبح مجھے نا میرے باس کی کال آئی، انہوں نے کہا الفٹ آئے نہیں تم دفتر آج؟ تو وہ کہتے بس وہ طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو میں نے میسج کر دیا تھا۔ وہ کہتا میسج چھوڑو، تم دفتر پہنچو کہ پولیس آئے تمہیں لے کے آئے یہاں دفتر میں؟ وہ کہتے ہیں پولیس کیوں آئے گی جی مجھے لے کے آنے کے لیے، میں نے کیا کیا؟ تو کہہ رہے سارا آفس توڑ پھوڑ کے چلے گئے، ساری توڑ پھوڑ مچا دی ہے تم نے یہاں پہ ہیں، تو جلدی سے پہنچو شاباش۔ کہہ رہے پھر تھوڑی دیر کے بعد پولیس آ گئی، مجھے آفس لے کے آئے، اور انہوں نے کہا یہ کیوں توڑ پھوڑ کی ہے، کیوں سارے آفس توڑے ہیں تم نے؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں، آپ سی سی ٹی وی دیکھیں تو سارے کیمرے ہی نہیں کام کر رہے تھے۔ کہہ رہے کہ اب ساری بات میرے پہ آ رہی، لیکن کچھ تو نقصان ایسا ہوا تھا کہ پولیس والے خود کہہ رہے تھے یہ تم نے کیسے کیا؟ تو یہ تم نے جو سی سی ٹی وی شو ہوئی تھی اس میں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ کہتے اب کچھ معاملات ایسے تھے، وہ خود پریشان ہو رہے، یہ بلب وہ اتنا اونچی چیزیں لگی ہوئی تو انہیں کیسے توڑ دیا تم نے؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں کیا کچھ، مجھے نہیں پتا، میری تو یہ بڑی اچھی جاب تھی، میں 4 مہینے سے یہاں کام کر رہا ہوں، تو بے شک اس سے پوچھنے کہہ رہے میں نے اپنے سارے جاننے والوں کا نام لیا، لیکن سی ای او صاحب خود آئے ہوئے تھے دفتر کے جو سب سے بڑے تھے، تو انہوں نے تو میرے حق میں ان کے سامنے کوئی بھی نہیں بولا۔ اور پھر کہہ رہے کہ پولیس مجھے لے گئی، میری مار کٹائی ہوئی، ٹھیک ٹھاک انہوں نے مارا مجھے، اور 3 مہینے کہہ رہے میں جیل میں ہی رہا۔ اور انہوں نے دفتر والوں نے یہ کہہ دیا تھا، سی ای او صاحب نے کہا کہ خرچہ تو دے نہیں سکے گا، لیکن اس کو سزا ضرور ہونی چاہیے کہ ایسا آئندہ کوئی کرے نہ اور کوئی سوچے بھی نہ، اور جنہوں نے اسے یہاں پہ رکھا ہے تو ان سے بھی میں پوچھتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں تھوڑے 2-1 مہینے کے بعد، 2-3 مہینے کے بعد، آلموسٹ کہہ رہے ہیں 3 مہینے کے بعد میری وہاں سے ضمانت ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں اب ضمانت ہوئی، میری حالت ویسی خراب تھی، میں نے بتایا ان میڈم کو، کال کی، اور دفتر میں جو میرے جاننے والے تھے انہیں کہا کہ پلیز میرے پاس آ جاؤ، میری بات سن لو۔ کہہ رہے پھر انہوں نے مجھے ہوٹل میں بلایا، کھانا وغیرہ کھلایا، تو میں نے کہا میرے پاس ابھی کوئی کام وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جیل میں ہی تھا میں، اور وہیں تھوڑے سے پیسے مزدوری کے کمائے تھے، تو یہ وہی انہوں نے 23,000 روپیہ دیا مجھے، تو میں بڑا پریشان ہوں، اب کیا کروں؟ کہہ رہے میں نے سارا واقعہ بتایا کہ آفس میں کوئی چیز ہے۔ کہہ رہے کہ تم سے پہلے بھی 2 بندے یہاں سے چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، ایسے ہی کہتے تھے کچھ، لیکن وہ نیچے نہیں جاتے تھے، اور ان کو پھر اس لیے ہمیں نے بلایا تھا۔ کہہ رہے مجھے بتاتے تو صحیح۔ کہہ رہے تھوڑا سا تو بتایا تھا، تو کہہ رہے ہاں مجھے یاد آیا، میں نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا تھا، صرف اوور ٹائم کی وجہ سے میں مارا گیا، ورنہ میری جاب تو اچھی خاصی جا رہی تھی۔ اب اسی طرح کہہ رہے وہاں دفتر میں جاننے والے تھے، انہوں نے کہیں اور کسی اور جگہ ان میڈم نے مجھے جاب لگوا دی، کہا یہاں پہ کر لینا جاب، اور سی ای او صاحب سے یہ ریکویسٹ کر دی کہ چلیں جی معاف کر دیں، اور پھر ان کا بھی بڑا دل تھا،
انہوں نے بھی کوئی ہرجانہ وغیرہ یہ وہ کوئی اس پہ زیادہ شور نہیں مچایا، انہوں نے بھی معاف کر دیا، لیکن کہا کہ اس کو میں رکھوں گا نہیں۔ پہلے تو بلیک لسٹڈ کرنے لگے تھے پوری سٹی میں کہ اس کو کوئی نہ رکھے، کوئی بڑی کمپنی، لیکن پھر بڑی میڈم نے رحم کی اپیل کی، باقی وہ جو ان کے دوست یار تھے انہوں نے رحم کی اپیل کی تو خیر ہو گئی۔ کہہ رہے کہ بس یہ والا ٹائم میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ اس کی وجہ سے باقاعدہ مجھے جیل کی سزا ہوئی، پولیس کی مار پڑی، اور میری اس بات پہ کسی نے بھی یقین نہیں کیا۔ ہاں آفس کے کچھ لوگوں نے یقین کیا، انہوں نے بھی کہا کہ معاملات ہوئے ہیں ہمارے ساتھ آفس میں کبھی، اس لیے تو ہم لیٹ وہاں پہ نہیں ٹھہرتے۔ ایک بہت ہی مشہور آفس کا واقعہ ہے، بعد میں اس آفس پہ انویسٹیگیشن ٹیم بھی ایک آئی تھی کسی ٹائم میں، لیکن انہوں نے آفس کی آئیڈینٹی جو تھی ہائیڈ رکھنے کے لیے بہت پریشر میرے پہ ڈالا ہوا تھا، کہہ رہے کہ ورنہ صرف 3 لفظوں کا ہی نام ہے اس آفس کا، اگر میں لوں تو لوگ پہچان لیں۔ بس جی یہی تھا آج کا واقعہ، باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔